اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، کوئی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس طرح سے ناجائز قبضے ہو رہے ہیں اور ہماری کوشش ہو رہی ہے کہ ناجائز قبضوں کو روکا جائے۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، کچھ لوگ ساتھ ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ ساتھ ہمارے مولوی حضرات کی نہیں ہے ہماری۔ اور اس پہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ چھوٹے امام والے نے تو اپنے سب کو بلایا تھا، لیکن بہت ہی مختصر تعداد میں مولوی یہاں کے اوپر آئے اور اکثریت جو تھی وہ وہاں پر نہیں آئی۔ تو بہرحال یہ تمام مشکلات ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے مشن میں ڈٹے ہوئے، جیسے کہ مولانا فیروز صاحب نے کہا کہ ہمارا یہ مشن ہے اور ہم مشن میں اپنے ڈٹے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اگر انسان سے بات قدم کو ثبوت دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے مدد بھی ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے کامیابیاں بھی عطا ہوتی ہیں۔ 10 سال ہم دہلی میں لڑے ہیں شاہ مندہ کے لیے، 10 سال لڑائیاں لڑی ہیں۔ لڑکے مانور حیدری ہماری ہے جس میں سرپرست ہوں، کتنے نوجوان اس کے جیل میں گئے، کتنے نوجوانوں نے لاٹھیاں کھائیں، اور اس کے بعد عالم یہ تھا کہ ایک ایک مہینہ جیل رہ کر آتے تھے، دوبارہ پھر جیل چلے جاتے تھے۔ اتنی قربانیاں دینے کے بعد کہیں جا کر اتنی بڑی زمین ہم کو ملی ہے کہ جو دہلی میں بے مثال ہو کامیابی۔ لیکن اگر پیچھے ہٹ جاتے، اگر شکست قبول کر لیتے تو آج کامیابی ہمیں نہیں ملتی۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ کامیابی ان کو ملتی ہے جو صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، کامیابی ان کو ملتی ہے جو صفات قدم کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس پہ بھی انشاءاللہ کامیابی ہمیں مل کے رہے گی، پیچھے ہٹنے والوں میں نہیں ہے۔ پیچھے وہاں آپ دیکھیں، نہیں آپ لوگ لکھنؤ والوں کا اندازہ نہیں ہے، دہلی والے معاملات کا اندازہ نہیں ہے۔ کانگریس کی حکومت تھی اور احمد پٹیل جو کانگریس کا سب سے مضبوط لیڈر تھا، وہ ان لوگوں کا حامی تھا جن کے ناجائز قبضے تھے۔ سلمان خورشید ان لوگوں کا حامی تھا کہ جن کے وہاں ناجائز قبضے تھے۔ یہاں تک کہ کانگریس کی وہاں پر حکومت تھی تو شیلا دیکشت جو وزیر اعلیٰ تھی وہ ان کی حمایت کر رہی تھی۔ اس کے بعد یہ ہم لوگوں کو کامیابی ملی وہاں کے اوپر، اس کے بعد وہاں کے اوپر الحمدللہ وہاں جو صفات قدم کو صبر کا ثبوت دیا، اس کے بعد کامیابی ملی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی جگہ پر جمے رہو، کامیابی اللہ عطا کر دے گا آپ کو، اور اللہ کی طرف سے کامیابی ملے گی۔ پیچھے ہٹ گئے تو وہ ناکامی ہے۔ دیکھیے شکست کا قبول کر لینا ہی سب سے بڑی شکست ہوتی ہے، لہذا ہم شکست کبھی قبول کی ہے نہ آئندہ کبھی قبول کریں گے۔ جو کہا جاتا ہے کہ کیوں گئے، میں اعلان کرنا چاہتا ہوں ہم بار بار جائیں گے، بار بار جائیں گے۔ کیوں چلے گئے وہاں کے اوپر، ہم بار بار جائیں گے، اور وہاں کے اوپر جب تک کہ بات باقی کربلا خالی نہیں ہو جائے گی اس وقت تک ہمارا مشن جاری رہے گا۔ وہاں کی لیکن ہم نے ان کی سازش کو ناکام کیا، اپنے صبر کی بنیاد پر ان کی سازش کو ناکام کیا، کیونکہ ان کی پوری سازش تھی کہ ہندو مسلم وہاں پر فساد ہو جائے۔ اگر وہاں پر ہم جواب دیتے جبکہ انتہائی توہین آمیز وہ نعرے لگا رہے تھے، انتہائی وہ جذبات کو بھڑکانے والے نعرے لگا رہے تھے، اور ہندو مسلم پورے بھڑکانے کی ان کی سازش تھی۔ اگر وہاں کے اوپر ہم جواب دیتے تو پھر ان کی سازش کامیاب ہو جاتی۔ لہٰذا صبر کا مظاہرہ کر کے ہم واپس آئے، جبکہ انہیں پوری کوشش جیسے مولانا نے بتایا، میرے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، مولانا شماحت صاحب ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی 2-3 ہزار ساتھ میں بیٹھے تھے گاڑی میں، کہ پوری انہوں نے کوشش کرنی تھی کہ گاڑی کو توڑ دیا جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے اور مولا کی مدد شامل حال رہی کہ انہیں ان کی سازش کو کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو لہذا یہ اعلان کرنا ہے، اور یاد رکھیے کہ یہ امام زمانہ کا کام ہے، یہ امام زمانہ کا مشن ہے۔ اس پہ اگر پیچھے ہٹے، جو بھی پیچھے ہٹے گا وہ امام کا غدار قرار پائے گا۔ لہذا گزارش ہے کہ اس مشن میں آپ کو آگے آنا ہے۔ اور دوسری چیز یہ عرض کر دوں، امام خمینی کے جملہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، میری کوئی حیثیت نہیں ان کے سامنے، ان کی عظمتوں کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جس زمانے میں شاہ کے جو غلام مولوی تھے اور صاحبان امامہ بھی غلام تھے ان کے شاہ کے، اور شاہ کے پیروکار تھے، انہوں نے جب مخالفت شروع کی اور عوام سے کہا کہ ان کا ساتھ نہ دو،
یہ فساد پھیلا رہے ہیں ان کا ساتھ نہ دو، یہ موجودہ حکومت کے مخالف ان کا ساتھ نہ دو، اس وقت انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اگر سب نے ساتھ چھوڑ دیا اور میں اکیلا رہ گیا تب بھی میری لڑائی جاری رہے گی۔ اس لیے میرا بھی یہاں پہ اعلان ہے، میرا بھی اعلان ہے کہ کوئی ساتھ دے چاہے نہ دے، چاہے آپ ساتھ آئیں چاہے نہ آئیں، چاہے کوئی مولوی ساتھ آئے نہ آئے، لیکن میرا مشن جاری رہے گا اور اکیلے میں لڑتا رہوں گا اور تنہا لڑتا رہوں گا۔ یہ میرا اعلان ہے یہاں کے اوپر، پیچھے ہٹنے والوں میں ہم نہیں ہیں، پیچھے ہٹنے والوں میں نہیں ہیں۔ اور یاد رکھے کہ ہمیشہ جو گورنمنٹ کے کتے ہوتے تھے ہمیشہ وہ ڈرانے کی کوشش کرتے تھے۔ 79 سے ہماری تحریکیں چل رہی ہیں، 79 سے آج 46 سال ہو رہے ہیں تحریکوں کو، ہمارے 46 سال ہو رہے ہیں۔ صرف ہماری تحریکوں کی مدت ہے کہ جو بچے پیدا ہو گئے تھے آج ان کے بال سفید ہونے لگے ہیں، اتنی مدت سے ہماری تحریک چل رہی ہے، اتنی مدت سے ہم لڑائیاں لڑ رہے ہیں۔ تو ہمیشہ حکومت کی چال یہ ہوتی تھی جب بھی ہمارے کسی احتجاج کا اعلان ہوتا تھا تو گرفتاریاں شروع کر دیتے تھے، 200 250 300 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا جاتا تھا تاکہ ہمارا مشن کا ناکام ہو جائے، ہماری تحریک ناکام ہو جائے۔ اس کے بعد وہ فیل ہو جاتے تھے اور پوری سڑکیں احتجاج کرنے والوں سے بھر جایا کرتی تھی۔ کبھی ہماری قوم نہ پہلے ڈری ہے نہ آج ڈرے گی، تو آئندہ انشاءاللہ کبھی کسی ان جو گورنمنٹ کے کتے جو اعلان کر رہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ لہذا اس سلسلے میں کیونکہ ہم امام زمانہ کے چاہنے والے ہیں، امام حسین کے ماننے والے ہیں، لہذا کسی بھی دھمکی کے درمیان ہم آنے والے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا مشن جاری رہے گا اور کامیابی جب تک ہمارا قدم نہیں چوم لے گی اس وقت ہم لڑتے رہیں گے انشاءاللہ لڑتے رہیں گے، اس سے اب کوئی، لیکن یہ ہے کہ کوشش ہونا چاہیے کہ جو مولوی ہمارے ساتھ نہیں دے رہے ہیں ان کو ساتھ لایا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ تم اتنے بڑے وشے میں ساتھ کیوں نہیں دے رہا ہو۔ اور انشاءاللہ آج علماء کا جلسہ ہم نے بلایا ہے، یہاں مرکز ہائی کربلا میں سے جو دانشور حضرات ہیں ان کو بلایا گیا ہے، اور کیونکہ 19 تاریخ کا اعلان ہوا تھا بعض باقی کربلا کا، لیکن اس دن چھوٹی دیوالی ہے اور 20 کو بڑی دیوالی ہے، لہٰذا وہاں پر کہا گیا کہ بھائی دیکھیے ڈسٹرب نہ ہو جائے شہر کا ماحول، وہ بھی کامیاب نہ ہو جائے، لہٰذا اب کی جلسہ جو ہے اب درگاہ حضرت عباس میں کر رہے ہیں، شب میں ہم جلسہ کر رہے ہیں 8 بجے شب میں انشاءاللہ 19 اکتوبر کو اتوار کے دن 8 بجے شب میں یہ درگاہ حضرت عباس میں جلسہ ہوگا۔ لہٰذا آپ حضرات اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے، میں زیادہ نہیں کہوں گا، میں نے اپنے لیے کبھی احتجاج کروایا ہی نہیں۔ 1997 میں جب مایاوتی نے مجھے گرفتار کیا تھا NSA میں، تب میرا پرچہ آیا تھا جیل کے اندر سے، اور بزرگوں کو یاد ہوگا اس میں نے لکھا تھا کہ میرے لیے کوئی احتجاج نہ کیا جائے، جو بھی ہوتا تھا کسی پاس پرچہ محفوظ ہو، میرے لیے کوئی احتجاج نہ کیا جائے، ہاں جو بھی احتجاج ہو وہ آزاداری کے احتجاج ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ میری خاطر کسی ایک شیعہ کے ہلکی سی خراج بھی آ جائے، لہذا گزارش یہ ہے کہ یہ احتجاج میرے لیے نہیں ہے بلکہ اوقاف کی آزادی کے لیے ہے۔ 3 مرتبہ 4 مرتبہ پاسپورٹ میرا ضبط ہوا، کبھی میں نے اعلان کیا کہ نکلو میری حمایت کے لیے؟ کبھی اعلان کیا؟ نہیں، کبھی میری ذات کے لیے کوئی اعلان نہیں ہوا، چاہے کتنی تکلیف میں کیوں نہ مبتلا ہو جاؤ، کبھی اپنے لیے کوئی احتجاج نہیں کروایا، ہمیشہ قوم کے لیے، عزاداری کے لیے، اوقاف کے لیے، امام حسین کے لیے احتجاج کیے گئے ہیں۔ لہٰذا یہ بھی جو ہوگا وہاں پر جلسہ وہ اوقاف کی آزادی کے لیے ہوگا، اور وہاں کے اوپر انشاءاللہ آگے کے جو پروگرام مرتب کیے جائیں گے، ہم نہ کبھی پہلے پیچھے ہٹے ہیں نہ انشاءاللہ آئندہ کبھی پیچھے ہٹیں گے۔ اور ماحول آپ کو معلوم ہی ہے، ماحول آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو چیف جسٹس سے ان کے اوپر جوتا مارا جا رہا ہے، اور حکومت اس کا ساتھ دے رہی ہے کہ کسی سے جوتا مارا، کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ معاف کر دیا انہوں نے، تو آپ یاد رکھیے یہ معاف جو کیا انہوں نے یہ مجبوری کی معافی ہے، یہ مجبوری کی معافی ہے۔ جب دیکھا حکومت ساتھ نہیں دے رہی ہے تو انہوں نے کہا بھائی عزت اسی کو چالی جائے کہ کہہ دیا جائے کہ ہم نے معاف کیا۔ کچھ پہلے میں واقعہ میں نے سنا تھا، کر دوں، کہ کسی بدماش نے کسی بیچارے کمزور آدمی کو تھپڑ مار دیا، بیچارہ بہت کمزور تھا، لڑ نہیں سکتا تھا، تو اس نے کہا یہ بتاؤ تم نے تھپڑ سنجیدگی سے مارا ہے یا مذاق میں مارا ہے؟ تو اس نے کہا بہت سنجیدگی سے مارا ہے۔ تو اس نے کہا ہاں اچھا کہ تم سنجیدگی سے مارا، کیونکہ مجھے ایسے مذاق پسند نہیں ہے۔
تو بس یہی عالم بیچارے ان کا چیف جسٹس صاحب کا بھی ہو گیا کہ آخر میں ان کو معاف کرنا پڑا، لیکن انہوں نے اپنی ذات پر حملہ ہوا تھا اس لیے معاف کر دیا، لیکن اوقاف پر حملہ ہو رہا ہم اس کو معاف نہیں کر سکتے۔ ارے کتنے بے غیرت تھے، مثلا جو ہم لوگ گئے مولانا ساتھ تھے، ایک آدمی جو تھا اتنی بڑی داڑھی، وہ دروازہ کھولے اندر سے جھانک رہا تھا، دروازہ کھولے جھانک رہا تھا۔ ہم نے کہا میں خبیث تیری ساری نمازیں بیکار، تیرے سارے روزے بیکار، غصبی ضمیر پر تو بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب مسلمان بھی ایسے بے غیرت، خالی وہاں ہندو نہیں، مسلمان بھی ہیں اتنے بے غیرت کہ وہ ناجائز زمین پر قبضہ کی تو سستی مل رہی ہے۔ اور یاد رکھے کہ ناجائز زمین پر جس پر قبضہ ہو وہاں جو اولادیں ہوتی ہیں وہ بھی ناجائز ہوتی ہیں، جو اولادیں ہوتی ہیں وہ بھی ناجائز ہوتی ہیں۔ لہذا اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہو تو فوراً ناجائز قبضہ خالی کرے، ورنہ آپ جس کی ناجائز زمین پر قبضہ اس کی اولادیں بھی ناجائز ہو جائے گی۔ لہذا یہ تحریک جاری رہے گی اور ہم وہاں جاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوگا کہ وہاں غریبوں کو زمین دی جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو غریبوں سب فارم محفوظ ہے ہمارے پاس، اتنا گڈھا فارم کا ہے، وہ سارے فارم محفوظ ہے۔ انشاءاللہ کامیابی ملتے ہوئے پہلا کام یہ ہوگا کہ وہاں غریبوں میں زمین دی جائے گی اور بانٹی جائے گی انشاءاللہ۔ وہ وعدہ ہم پورا کریں۔ آج بھی کہا جا رہا تھا وہ وعدہ کیا ہوگا، تو وعدہ پورا کرنے ہی تو گئے تھے جب وہاں پر بھی جھگڑا ہو گیا تھا۔ تو لہذا یہ تحریک انشاءاللہ چلتی رہے گی، اور قوم نے اس طرح سے اس سے پہلے ہمارا ساتھ دیا ہے، ہمیں انشاءاللہ یہ بھی اس میں بھی ساتھ دیتے رہیں گے۔ لہذا بھرپور طریقے سے جو 19 کا جلسہ ہو رہا ہے اس کو کامیاب بنائیے، تبھی انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اور انشاءاللہ اگر آپ اس بات قدم کا ثبوت دیا تو امام زمانہ بھی ہمارے ساتھ ہے، اہل بیت بھی ہمارے ساتھ ہے، امام حسین بھی ہمارے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ ہمیں کامیابی جس طرح سے پہلے ملی ہے انشاءاللہ اس مہم میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ اور انشاءاللہ وقف حسین آباد کو بھی آزاد کروائیں گے انشاءاللہ وقف حسین آباد کو بھی آزاد کیا جائے گا، جو غاصب اس کے اوپر قبضہ کیے ہوئے اس کو بھی آزاد کروایا جائے گا، اور انشاءاللہ یہ اوقاف ہمارے پاس آئیں گے، اور انشاءاللہ شیعوں کے سلسلے میں جو ہے پوری شیعوں کو وہاں پر آباد کیا جائے گا انشاءاللہ، جس طرح سے وہاں پر ہم نے آباد کیا ہے سجادیہ کالونی میں، اسی طرح سے جہاں جہاں زمینیں ملے گی انشاءاللہ اس میں شیعوں کو سب آباد کیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، صلوات بر محمد و آل محمد۔